انتباہات مفیدہ کا سبق نمبر 2 ہے تمہید ما تقسیم حکمت۔ تمہید کا کیا معنی ہے؟ مقدمہ۔ ما تقسیم حکمت، یا پر حکمت کی جو اقسام ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے جو بطور مقدمے کے ہیں۔ کہتے ہیں حکمت جس کو فلسفہ کہتے ہیں ہم لوگ، ایک ایسا عام مفہوم ہے جس سے کوئی علم خارج نہیں، کوئی بھی علم اس کو آپ فلسفہ کہہ سکتے، فلسفی، اور اسی میں شریعت بھی داخل۔ اس لیے ہم لوگ بعض اوقات کسی جگہ پر کتاب اٹھاتے وہاں پر نام ہوتے فلسفہ شریعت، فلسفہ اسلام، فلسفہ تصوف، فلسفہ تاریخ۔ تو فلسفے کا لفظ نا ہر علم کو شامل ہے مفہوم کے اعتبار سے، اور اسی تعلق کے سبب اس جگہ حکمت سے بحث کی جا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت نام ہے کس چیز کا؟ حقائق موجودہ کے علم کا۔ حقائق موجودہ جو خارج میں ہمیں نظر آ رہی ہے، دیواریں نظر آ رہی، کھڑکی نظر آ رہی، یوں پر چھت، یہ زمین ہے، آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں حقائق موجودہ۔ یہ حقیقت ہے نا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتی۔ کیا ہمارے پاس میز ہے، اس کو ہم سمجھتے کہ یہ میزی ہے، اگر کوئی اس کو کیا کہے گا کہ یہ پتھر ہے تو غلط ہوگا نا، کیونکہ حقیقت کی موجود نہیں۔ حقائق موجودہ کا مطلب کیا ہوا؟ خارج میں، باہر کی دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ان کو کہتے ہیں حقائق موجودہ۔ ان کا جو علم ہے نا اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور عام اردو وغیرہ میں جو کہتے ہیں یار اس شخص کے پاس تو بہت حکمت ہے، تو عام معنی میں اس سے مراد علم ہے، یعنی اس کے پاس حکمت ہے معنی یہ حکیم علم والا ہے، جو مطابق واقع ہو۔ واقع سے معنی باہر مراد ہے، باہر کی مطابق ہو، اس حیثیت سے کہ اس سے نفس کو کوئی کمال معتد بھی حاصل ہو۔ معتد بھی معنی معتبر، معتد بھی کا کیا معنی ہے؟ معتبر، یعنی معتبر کمال حاصل ہو جس کو ہم کیا کر دے؟ اعتبار دے۔ اور جتنی علوم میں سب میں سے کسی نہ کسی حقیقت کے احکام مذکور ہوتے ہیں۔ غرض خلاصہ یہ ہے اس حکمت کی بھی تقسیم اولی 2 قسم ہے، کیونکہ جن موجودات سے بحث کی جاتی ہے یا تو وہ ایسے افعال و اعمال ہے جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں ہے، یا ایسے موجودات ہے جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں۔ حکمت کی تقسیم اولی 2 قسمیں ہیں۔ بعض افعال و اعمال سے جو ہماری قدرت میں ہے، بعض افعال وہ ہے جو ہماری قدرت میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں، ہماری طاقت سے خارج ہے۔ اب آسمان اوپر ہے لیکن یہ تو ہماری طاقت سے خارج ہے نا، ہم یہاں پر پانی پی رہے، چائے پی رہے وغیرہ، کیا ہماری قدرت میں داخل فعل ہے۔ قسم اول کے احوال جاننے کا حکمت نام حکمت عملیہ ہے۔ حکمت عملیہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ حکمت جس میں ہم ایسے افعال و اعمال کا ذکر کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں جو ہماری قدرت میں ہو۔ نماز پڑھنا ہماری قدرت میں ہے، یہ حکمت عملیہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کو سمجھانا اور اس طرح سے کسی جرگے کی بات کا فیصلہ کرنے کیا ہے؟ حکمت عملیہ ہے، کیونکہ ہماری قدرت میں ہے۔ اور قسم ثانی کے احوال جاننے کا نام حکمت نظریہ ہے۔ حکمت نظریہ سے وہ افعال، اقوال یا کام مراد جو ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہاں صرف نظریے کے اعتبار سے بس سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کہتے کہ زمین کی 3 تہیں ہیں، تو 3 تہیں ہیں، ہم نے تو نہیں بنایا نا، یہ تو اللہ نے بنائی ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں السماء فوقنا، آسمان ہماری اوپر ہے، تو اوپر ہے صرف آپ نے سمجھ رکھے کہ اوپر ہے، ایک نظریہ ہے آپ کا، اور واقعی کے بھی مطابق ہے، لیکن کیا ہے؟ نظری ہے، نظر سے اس کا تعلق ہے۔ نظر سے کیا مراد ہے؟ فکر، فکر سے اس کا تعلق ہے، عمل سے اس کا تعلق نہیں۔ آسمان اوپر ہے، میں کیا کروں؟ آسمان اوپر ہے، میرے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح آپ کہتے ہیں زمین ہماری نیچے ہیں، زمین ہماری نیچے، اس سے ہمارا کیا سروکار؟ کوئی کام تو نہیں، خارج ہے نا ہماری قدرت سے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ حکمت نظریہ اور عملیہ ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر عملیہ کی بھی اور نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ حکمت عملیہ یا تو ایک ایسے شخص کے مصالح جاننے کا نام ہے جو کیا کرے، ایک شخص کے لیے کیا ہو؟ پیدا من ہو، تو اس کو کہتے تہذیب اخلاق، کسی کے اخلاق درست کرنا، فرد کی اصلاح کرنا۔ میں بھی ایک فرد ہوں، تم بھی ایک فرد ہو، وہ بھی ایک فرد ہے، زید، منیب، خالد، شاکر، یہ سب کیا ہے؟ افراد معاشرہ ہے نا۔
معاشرے کے افراد ہیں، ان کے جو مسالے ہیں، جن مسالے فوائد سے ان کا تعلق ہے نا، ان کو جاننا اور ان میں ان مصالح کا لانا، اس کو کہتے تہذیب اخلاق۔ اخلاق تہذیب معنی سجانا، خوبصورت کرنا۔ اور یہ ایک ایسی جماعت کے مصالح کا علم ہے جو ایک گھر میں رہتے ہیں۔ مثلا گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کے آپس میں جو تعلقات ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا جو انحصار ہے، کس علم کے ذریعے کریں گے؟ اسے حکمت عملیہ کے ذریعے کریں گے، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ تدبیر المنزل۔ تدبیر المنزل معنی گھر کا پروگرام چلانا اور ان کے لیے تدبیر کرنا، طریقہ اپنانا، کس طرح ہم گھر چلائے اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، رہن سہن کے کیا اصول قوانین ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر المنزل۔ یا ایک ایسی جماعت کے مصالح کا علم ہے جو ایک شہر میں یا ایک ملک میں رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیاست مدنیہ۔ سیاست اسی کو کہتے ہیں، جو علماء اسلام کیا کرتے سیاست وغیرہ چلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیاست مدنیہ۔ مدنیہ سے مدینہ مراد نہیں ہے، مدنیہ شہر کو کہتے ہیں، مدن صحیح۔ سیاست مدنی سے کہتے ہیں ہم ملک میں کس طرح کام لاگو کرے، کس طرح ملک کو چلائے، اس کی اقتصادی احوال کیسے ہونے چاہے، یہاں پر تعلیمی احوال کیسے ہونے چاہے، تعلیم کو کس طرح چلائے وغیرہ، معاشرے میں کس طرح لوگ رہیں، قوانین وغیرہ کرنے، اس طرح مجرموں کو سزا دینا اور ظالموں کو دبانا، یہ کیا ہے؟ سیاست مدنیہ کے ذریعے ہم سنبھالیں گے ان چیزوں کو۔ تو یہ 3 قسم حکمت عملیہ کی ہوئی، اوپر تہذیب اخلاق، دوسری چیز کیا ہوئی؟ تدبیر المنزل، تیسری چیز سیاست مدنیہ۔ آگے ہیں حکمت نظریہ، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ حکمت نظری میں ہم جو بیس کرتے 3 چیزوں سے، یا تو اسی اشیاء کے احوال کا علم، ایسی اشیاء ہم جانیں گے جو اصلاً مادے کی محتاج نہیں۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں نا اس دنیا میں جو بالکل مادے کی محتاج نہیں۔ مادے سے مراد کیا ہے؟ میٹیریل، یعنی میٹیریل سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں، باہر میں، نہ وجود ذہنی میں، ذہن میں بھی محتاج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم الہی۔ علم الہیت سے کیا مراد ہے؟ وہ اشیاء، ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کے احوال جو مادے کے بالکل محتاج نہ ہو۔ نمبر 2، یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجود خارجی میں تو محتاج الی المادہ ہے، یعنی خارج کی دنیا میں وہ تو کیا ہے؟ میٹیریل کے محتاج ہے، مادے کے، مگر وجود ذہنی میں محتاج نہیں ہے، ذہن میں اس کے لیے میٹیریل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم ریاضی۔ علم ریاضی کے لیے تو خارج میں کیا ہے؟ مادے وغیرہ کی ضرورت ہے نا۔ علم ریاضی کو ہم کس طرح چلاتے ہیں؟ یہاں پر کتاب کا ہونا ضروری ہے، ہم کسی چیز کو ضرب دیتے، جمع کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، منفی کرتے ہیں، تو خارج میں تو اس کے لیے مواد ضروری ہے نا، مواد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ریاضی ہم چلاتے جیومیٹری وغیرہ، تو یہ بھی باہر کی دنیا میں ہوتا ہے نا، زمین وغیرہ ناپتے ہیں، جو بھی کچھ ذہن میں مادے کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ ذہن میں ہم سوچ سکتے 2 ملاؤ 4، 2 سے 2 ڈیلیٹ کر دو 0، دیکھیں ذہن میں اس کے لیے مادے کی ضرورت نہیں۔ یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجودی ذہنی اور خارجی دونوں میں محتاج الی المادہ ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوگی کہ ان کے لیے جو احوال ہے، اگر ہم ان کو جانیں گے یا ان چیزوں کو، تو وہ ذہن میں بھی اور خارج کی دنیا میں بھی، ذہن سے باہر، اس کے لیے مادے کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم طبعی، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فزکس، فزیالوجی وغیرہ۔ یہ 3 قسم حکمت نظریہ کے ہیں، پس حکمت کی کل یہ 6 قسمیں بن گئی۔ تہذیب اخلاق، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شخص کے مصالح سے ہیں، ایک شخص، فرد۔ تدبیر منزل، اس کا تعلق گھرانے سے ہیں، خاندان سے۔ تیسری چیز سیاست مدنیہ، اس کا تعلق شہر، ملک سے ہیں۔ تیسری چیز علم الہی، ان کا تعلق مادے سے نہیں ہے، وجود خارجی میں بھی، ذہنی میں بھی۔ علم ریاضی، اس کا تعلق ان چیزوں سے جو خارج میں تو محتاج ہے مادے کے، ذہن میں نہیں۔ ایک علم طبعی، اس کی ضرورت ہے مادے کی طرف، ذہن میں بھی، خارج میں بھی۔ گو کہ اقسام والاقسام اور بھی بہت، یعنی ان کی بھی پھر اور قسمیں بنتی ہیں نا، مگر اصول اقسام انہی میں منحصر ہے، بس یہ اصول ہے ہمارے پاس۔